جیسے کہ آپ نے کلمات ابتدائیہ میں ارشاد فرمایا کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں برود قیامت انسان مسئول ہے، یعنی اس سے کویسچن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یہ جو عربک لغت جانتے ہیں، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ فعل مضارع کو ذکر کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتدا اور آخر میں دوہری تاکید ہے، ضرور تم سے کویسچن ہوگا۔ جب آدمی اپنی بات میں زور پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی کلام کی اہمیت ذکر کرنا چاہتا ہے، تو بعض وقت تاکیدات لاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے بارے میں بھی کویسچن ہوگا۔ بالکل۔ اب وہ کس قسم کا کویسچن ہے؟ جیسے آیت میں بارہا ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اس اعتبار سے اس نعمت کا کویسچن ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنی اولاد کو، اپنی زوجہ کو سنجیدگی کے ساتھ جہنم سے بچانے کے لیے کوئی لاہ عمل اختیار کیا تھا؟ جس کے بارے میں ایک اور اشارہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اور پھر صراحتاً فرمایا کہ مرد سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، اور عورت سے اس کے شوہر کے گھر اور دیگر احوال کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اس کا مطلب ان تمام چیزوں کا خلاصہ لے لیں تو ایک مرد کو کھڑا کر کے یہ کویسچن کیا جائے گا کہ کیا تم نے اس نعمت کی قدر کی تھی؟ کیا اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی تھی؟ اب اس کا جواب دو۔ جہنم سے کیسے بچایا جائے گا؟ کہ ان کو علم دین سکھائیں، ان کو نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں، ان کی کامل تربیت کریں، اور اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر دکھائیں تاکہ بچے آبزرویشن کے ذریعے بھی بہت کچھ سیکھ سکیں۔ اور اب یہ تربیت کا جو آپ نے مفہوم کا بیان فرمایا، یہ بھی ہم نے بارہا یہ ذکر کیا کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ اور تربیت کے جو شعبے ہیں، ایک عقیدے کے اندر تربیت ہوتی ہے، اس کا مطلب اس میں درجہ کمال تک پہنچانا ہے بچے کو۔ پہلے بالکل بنیادی چیزیں ہیں، جیسے اللہ کا انٹروڈکشن ہم صفات کے ذریعے کرتے ہیں، ذات کے تعارف کے ذریعے پہلے بچوں کو نہیں کرتے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا بیٹا اللہ کون ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ پھر جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر تھوڑے اور پختگی کے ساتھ کہ اس کے لیے جگہ ثابت نہیں ہوتی، بیٹا سمت اشارہ نہیں کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ انٹروڈکشن۔ اسی طریقے سے دیگر جو عقائد ہیں، پھر ہم چونکہ ایک مسلک حقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت و جماعت، تو بچوں کو پھر یہ بتانا کہ ضروریات اہل سنت کیا ہیں، اور کس طریقے سے اگر خدا نخواستہ اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو انسان بدعتی ہو جاتا ہے، یہ مشرک ہوگا یا کافر ہوگا۔ وہیں احکام شرعیہ عملیہ کے اندر آہستہ آہستہ ترتیب، جس کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب ہے 7 برس کے بچے کو پہلے آپ نماز کے بارے میں کچھ نہ کچھ طہارت کے بارے میں بتائیں گے تو وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوگا نا۔ تو یہ اشارہ ہے کہ ابھی سے تربیت اسٹارٹ کرو، 7ویں سال تک کی جتنی ضرورت ہے اسے پورا کرو، پھر 7 سے 10 سال تک اور زیادہ اس میں گریجولی آپ کو امپرومنٹ لانی ہے، اور جب یہ امپرومنٹ آ گئی تو اب اس کا پھر مظہر بھی نظر آنا چاہیے بچہ، اگر نظر نہ آئے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب بلوغت سے پہلے ہی یہ تمام کام ہونے چاہیے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں اتنا شرارتی، اتنی گندی گالیاں، چاچا کو رئیس چاچا کو سنا وہ گندی سی گالی دے گا، اچھا بیٹا ڈانس کر کے دکھاؤ ذرا چاچا کو، اس نے 2 ٹھمکے لگائے، چاچا خوش ہے جی، 5 روپے نکال کے دے دیے، 10 روپے۔ اور اسی طرح بچے بدتمیزی، یعنی ایک خاتون کہہ رہی تھیں اپنے بچے کے بارے میں کہ یہ تو اتنا شرارتی ہے، تھپڑ سے پہلے تو بات ہی نہیں کرتا یہ، اور دادا کو تو جوتا مارتا ہے۔ وہ کمال تربیت ہے، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا۔ ابھی آپ دیکھیں آگے کرے گا کیا، شیئا فشیئا تو ابھی آنے والا ہے۔ تو یہ اب ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ جو معذرت کے ساتھ ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ جی کسی کی تربیت کریں اسٹوڈنٹس کی، تو کسی نے جواب میں کہا کہ اگر آپ کو ادارہ اچھا چلانا ہے نا تو پہلے ٹیچرز کی تربیت کر لیں، اسٹوڈنٹس کی خود بخود ہو جائے گی۔ پیرنٹس اگر تربیت کو قبول کر لیں عاجزی کے ساتھ تو بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، اور بچے ایک دفعہ تربیت یافتہ ہو گئے، خدا کی قسم خود والدین ساری زندگی اس کا برکت نہ صرف حاصل کریں گے، سکون، اطمینان، فرمانبردار اولاد، گھر میں پرسکون ماحول، اور انشاءاللہ موت کے وقت قبر میں، میدان محشر میں، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک عزتیں ہیں، رفعتیں ہیں۔